الذي علم بالقلم۔ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کا سولوشن کیا ہے۔ اس کا سولوشن اسلام کے پاس ہے اور سب سے بہترین سولوشن ہے۔ اسلام میں مانو ادھیکار تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے کچھ ادھیکار ہیں، اس کے کچھ رائٹس ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے مانو ادھیکار کے بارے میں۔ سب سے پہلا حق جو اسلام انسان کو دیتا ہے وہ ہے زندہ رہنے کا حق۔ قرآن میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے یعنی ریسپیکٹڈ بنایا ہے اس کو ہلاک نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے انسان کو قتل کرے۔ یہ حق صرف عدالت کے پاس ہے، اگر وہ موت کی سزا کسی کو دیتی ہے تو ہی اس کا قتل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ کوئی انسان خود اپنی دشمنی کی وجہ سے یا دوسرے قوم کی دشمنی کی وجہ سے اس کو قتل کر دے۔ یہ حق کسی کے پاس نہیں ہے سوائے عدالت کے۔ دوسری جگہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کسی اور وجہ سے قتل کیا تو مانو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل کے علاوہ اور زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو مانو تمام انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو مانو اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ یہاں تک کہ جو جان بچانے کا حکم ہے، اگر کوئی انسان بھوک سے مر رہا ہو، ڈوب کے مر رہا ہو یا کسی اور وجہ سے مر رہا ہو، چاہے وہ انسان کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو، کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، اس کی جان بچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیغمبر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ یہ بات کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص آستھاوان نہیں ہو سکتا، وہ بلیور نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیل ندی کے کنارے، نیل ندی کہاں پر ہے؟ مصر کے پاس، ان کی حکومت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر نیل ندی کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاس سے اگر مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے کہ کوئی انسان بھوکا نہ سو جائے، اس کے لیے راشن پانی خود اپنی پیٹھ پر لاد کر وہ پہنچایا کرتے تھے۔ دوسرا حق جو اسلام انسان کو دیتا ہے وہ ہے انسانی برابری کا حق۔ کسی بھی انسان کو اس کی نسل کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی بھاشا کی وجہ سے، اس کے وطن کی وجہ سے، اس کے شریر کی بناوٹ کی وجہ سے، اس کی ہائٹ کی وجہ سے یا اس کی آنکھوں کی وجہ سے اس کو حقیر اور تچھ نہیں سمجھا جائے گا، اس کو نیچا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اسلام نے تمام مانووں کو برابری کا ادھیکار دیا ہے، اور ان سب رنگ، نسل، بھاشا اور قوم اور وطن، ان سب کی وجہ سے جو دنگے فساد ہوتے ہیں ان کا سولوشن صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ وہ سولوشن کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو قبائلوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی یہ قبیلے، یہ نسل، یہ ہماری صرف پہچان کے لیے بتایا گیا۔ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور آگے اسی آیت میں فرمایا ان اکرم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سب سے افضل وہ ہے، سب سے سروشریشٹھ وہ ہے، سب سے اونچا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر کر اپنی زندگی ویتیت کرتا ہے، اپنا جیون بتاتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے سروشریشٹھ ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے افضل ہے۔ یہی بات پیغمبر محمد صاحب نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو
تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو. نہ کسی عربی کو غیر عربی پر، نہ کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر. کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں. You are literally seeing humanity. There are Chinese people, there are Indonesians, there are Malay people, there are African people, there are black Africans, there are white Africans, there are Turkic people, there are European people, now there are American people, there are Mongolians, there are Chinese from different places in China. The people literally coming, it says in the Quran, they will come from every deep crevice. پھر آگے پیغمبر محمد صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے. یعنی نہ ہم کسی کا خون بہائیں گے، نہ کسی کے مال پر قبضہ کریں گے، اور نہ کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچائیں گے. یہ بات پیغمبر محمد صاحب نے بتائی تمام انسانوں کے لیے. قرآن پڑھنے سے ہمیں ایک بات اور یہ ملتی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یعنی جس اکیلے ایشور نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس اکیلے گاڈ نے اس پوری دنیا کو بنایا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کی پوجا پرستش کریں تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی معصوم انسان کو، کسی نردوش ویکتی کو قتل کر دیا جائے. یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے نرک ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon.